میں علی بھائی ایک آیت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے جس سورہ بقرہ کے اندر کہ زمین پہ میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ کیا آپ اسے بنائیں گے کہ جو زمین میں فساد کرے گا، جھگڑا کرے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ کیسے پتا تھا، کیونکہ فرشتوں کے پاس تو غیب کا علم ہے نہیں. تو کیا یہ فرشتے اپنی پاسٹ ایکسپیرینس کی بیس پہ بات کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی مخلوق تھی، جیسا کہ آج کل سائنس نے بھی تحقیق کی ہے کہ فوسلز وغیرہ ہوتے ہیں، اور کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا ایسی کریشن موجود تھی کہ جو جس طرح اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہومو سیپینز یا ان سے پہلے جو کزنز ہیں، چمپینزیز وغیرہ واٹس ایور، تو کیا حضرت آدم اللہ تعالیٰ کی کریشن کا ماسٹر پیس ہیں؟ اور دوسری چیز ایک اور میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑا ملحد ہے جس نے یہ کہا ہے کہ انسان کا انسیسٹر ہے جو فش ہے، اور ہندوؤں کے اندر بھی یہ بات ہے کہ جو سب سے پہلا ان کے مطابق بھگوان کا اوتار ہو میٹسی ہے جو مچھلی ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. تو اس میں ایوولوشن بھی آ گئی ہے، اور یہ مجھے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس ایوولوشن کو کیا ماننا اسلام میں حرام ہے، اور کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا کوئی ایسی کریشن ایگزسٹ کرتی تھی؟ کیونکہ سائنٹسٹ کے مطابق تو یہ کائنات اربوں خربوں سال پرانی ہے. تو ایک تو میں نے ایک بک پڑھی تھی، مورس بک آئی گی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک کرسچن پاسٹر نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ حضرت جو آدم کی کریشن ہے وہ 25 اکتوبر 6 یا 10,000 سال پہلے ہوئی. تو اس کے بارے میں آپ سے میں سے سوال ہے، یہ پہلا سوال ہے، یہ سارے مکمل ہو گئے؟ یہ پہلا سوال دادا کرو. میرا لئے اس میں جو عام بندے کی ضرورت ہے نا، میں اس کو ایڈریس کر دیتا ہوں. آپ نے جو پہلا سوال پوچھا ہے فرشتوں کے حوالے سے، پریویس ایکسپیرینس ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. فرشتوں کو یہ بات پتا تھی کہ اگر کلی اختیار کسی کو دیا جائے اس حوالے سے کہ حق اور باطل دونوں راستے رکھ دیے جائیں، اور اسے یہ چوائس دی جائے کہ وہ حق کو چوز کرے یا باطل کو، تو اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو پرفیکٹ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. مخلوق جو ہے وہ امپرفیکٹ ہے. تو اس لیے ان کی ججمنٹ کہ اگر تو مخلوق کو یہ اختیار دے گا اچھائی اور برائی میں، تو اس میں خدشہ ہے کہ وہ برائی میں مبتلا ہو جائیں گے. یہ ان کی اسیسمنٹ بالکل درست تھی. اس کے لیے کوئی پریویس نالج کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مخلوق امپرفیکٹ ہے. جب آپ اسے اختیار دیں گے کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، اس سے بھی بڑھ کر آپ اچھائی کو ناگوار رکھ دیں گے اور برائی میں اٹریکشن پیدا کر دیں گے، تو ظاہر ہے اس کا الٹیمیٹ نتیجہ تو یہی ہونا تھا. تو اس لیے فرشتوں نے جو کچھ ججمنٹ دی وہ علم الغیب کی وجہ سے نہیں تھا، وہ کامن سینس تھا. دوسرا، یہ بات درست ہے اس حد تک کہ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں سے پہلے جنات کو پیدا کیا آگ کی لپٹ سے، اور جنات بھی ایک ایسی مخلوق ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. ان کی کارستانیاں فرشتوں کے سامنے تھی، انہیں بھی اختیار دیا گیا. ان کے اندر بھی وہی برائیاں پائی جاتی تھیں جو انسانوں میں پائی جاتی ہیں. تو اس اعتبار سے انہوں نے اس کی اینالوجی صحیح بنا لی. باقی جتنی چیزیں نا ایوولوشن سے ریلیٹڈ، وہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے. اس کو ہم جو ایوولوشن کا ایشو ہے اس کو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے نا یہ ایوولوشن ہوئی ہے اور اس میں خدا کو باہر نہیں نکالتا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جو مرضی کرتے رہے، اس میں سے کچھ نکلنا نہیں ہے. ایوولوشن کو ماننے سے خدا کا ڈینائل نہیں ہوتا. ایک ایوولوشن تو ہم مانتے ہیں نا کہ 8 سے 1000 سال پہلے کا انسان اتنا ذہن نہیں رکھتا تھا کہ وہ بوئنگ 747 بنا لے. یہ وقت کے ساتھ ایوالو کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیتیں دی ہیں. آج جو لوگوں کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس زمانے میں کریبنگ کی پاور زیادہ تھی، لیکن آج جو ان ڈیپتھ نالج ہمارے پاس ہے وہ ہمارے بزرگوں کے پاس تو نہیں تھا. تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے چیزیں لرن تو کی ہیں. تو ایوولوشن سے اسلام کو کوئی الرجی نہیں ہے. اگر کوئی ماننا چاہتا ہے مانتا رہے. الٹیمیٹلی وہ یہ مانے کہ کریٹر خدا ہے، لیکن اس ٹاپک پہ وہ آتے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ ہوا یہ ہوا یہ ہو گیا، سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ وہ کہتے ہیں ہمارا کوشچن ہی نہیں ہے، بس پہلے کہیں سے سٹارٹ ہو گیا، بس وہی خدا ہے، اس کو آپ مان لیں، اس کے بعد آپ کا جو دل کرتا ہے مانتے رہے. ہمیں کوئی کسی سے اختلاف نہیں اس اعتبار سے. ہم اپنی رائے ضرور رکھتے ہیں، لیکن کسی کے اوپر ہم اس حوالے سے فتویٰ بازی نہیں کرتے. بعض علماء نے اس طرح کی گفتگو کی ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے، بعض لوگوں نے. اس لیے یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. اصل سوال وہی تھا کہ فرشتوں کو کیا علم الغیب تھا؟
अगर फरिश्तों को इल्मुल गैब होता तो जो सवाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ था उसका जवाब फरिश्ते दे लेते। ये फकी है। असल मसला तो सवाल जो पूछा गया था इन चीजों के नाम बताओ, तो बता रहे थे फरिश्ते इल्मुल गैब के जरिए। इसका मतलब है फरिश्तों के पास इल्मुल गैब नहीं था, और उन्होंने कहा कि बस उतना ही इल्म है जितना तूने हमें दिया हुआ है। ये उनकी असेसमेंट थी और बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह ताला ने फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, नेकी का मादा भी वदियत किया है और बुराई का भी। इंसान ने चूज करना है। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, हदायत का रास्ता वाज़े कर दिया है, ख्वाह शुक्र गुजारी की रविश इख्तियार करो ख्वाह नाशुक्री की। अल्लाह ताला ने इंसान को दो रास्ते दिखा दिए, जिन्नात को दिखा दिए। ये दो मखलूकात हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है इस हवाले से कि वो अच्छाई और बुराई में तमीज करके एक रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। ये इख्तियार फरिश्तों के पास नहीं है, तो इसलिए वो नाफरमानी भी नहीं करते। और इंसान नाफरमानी इसलिए करता है कि उसे इख्तियार दिया गया है, कहीं ना कहीं मिस हैंडलिंग हो जाती है, और ये अल्लाह ताला ने मानी हुई है। इसीलिए अल्लाह ने तौबा का दरवाजा रखा हुआ है कि तौबा करो, अल्लाह की तरफ रुजू लाओ। इसी से रिलेटेड वो हदीसें हैं बुखारी और मुस्लिम की, जिसका बाद लोग मजाक उड़ाते हैं कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि अगर तुम गुनाह ना करते तो अल्लाह ताला तुम्हें खत्म करके और मखलूकात पैदा करता, और वो गुनाह करते और फिर अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल करके खुशी महसूस करता। तो उसको लोग इस तरफ ले जाते हैं कि अल्लाह ताला चाहता है कि लोग गुनाह करें। यह रिजल्ट नहीं निकाला गया था। यह बताया गया था कि अल्लाह ने मखलूक जिन और इंसान इस तरह की मखलूकात पैदा किए हैं कि जिन्हें इख्तियार दिया है और क्रिएटर को पता है कि इसका रिजल्ट यह होगा। मसलन अब मेरी फील्ड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, हमें यह पता है कि चाहे डीजल इंजन हो चाहे पेट्रोल इंजन हो, इसमें से धुआं निकलना ही निकलना है। यह हो ही नहीं सकता कि 100% आप फ्यूल की एनर्जी को कन्वर्ट कर दें मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। डीजल इंजन की जो एफिशिएंसी है वो भी 33% है, यानी जो आप डीजल उसमें बर्न करते हैं ना, उसका 33% हिस्सा मैकेनिकल पावर में ट्रांसफर होता है, बाकी जो 66% है वो जाया हो जाता है। तो ये हमें पता है, ये तो हो ही नहीं सकता कि 100% हो। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने इस एतबार से कमजोर बनाया, लेकिन तौबा से उसकी कंपनसेशन कर दी है कि कभी गलती हो तो अल्लाह की तरफ रुजू ले आओ, जो हमें दुआएं भी सिखाई गई हैं। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, भूल जाए या चौंक जाए, कहीं पे खता हो जाए तो माफ कर देना। असल चीज है आदम का बच्चा वो है जो आदमियत रखे कि गलती के बाद जस्टिफिकेशन ना दे, मुआफी मांग ले।